یہاں موجود تقریباً لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے. ڈاکٹر محمد عاصم کریم میرا نام ہے, ڈائریکٹر فشری سندھ میرین. اچھا, پوزیشن یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کے تعاون سے, جس میں سلطان اور سلمان اور بہت سارے دوست, مجھے ان کا نام یاد نہیں, فضل کی بھی ویڈیو چلی لائسنس کے حوالے سے. اس دفعہ الحمدللہ بہت سارے دوستوں نے لائسنس بنوائے, لیکن ابھی تک کچھ لائسنس ہمارے آفس میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ پرچیوں پہ چلتے رہے. سیزن گزر گیا اور ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے لائسنس اٹھا لیں. اگلے سال وہ بنوانے آئیں گے, پھر پرابلم ہوگی, ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, پھر ہم لائسنس نہیں دیں گے, پھر وہ کہیں گے کہ یہ زیادتی ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں کائنڈلی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. اس کے علاوہ اینگلرز کا جو شوق ہے وہ ظاہر ہے شوق ہے, لیکن اس شوق کو بزنس بنانے سے تھوڑا سا اجتناب کریں. کچھ ہمارے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے, کچھ دوست جو شوقیہ جاتے ہیں, مچھلی پکڑتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, اپنا خرچہ نکال لیتے ہیں, وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے دوست ہیں جو صرف مچھلی پکڑ کے بیچنے کے لیے ہی جاتے ہیں. تو اسپورٹس فشنگ, اینگلنگ, یہ ساری چیزیں شوقیہ لائسنس ہے, شوقیہ چیزیں ہیں, فیس بھی زیادہ نہیں ہے. تو برائے مہربانی اس کو بزنس بنانے سے گریز کریں. اگر بزنس کرنا ہے تو پھر بزنس کا لائسنس لے لیں تاکہ ان کو کوئی آگے جا کے پرابلم نہ ہو. تیسری بات, اس پچھلے پورے پیریڈ میں جب آپ کی طرف سے رسپانس لائسنس بنوانے کا ہمارے پاس بہت زیادہ آیا, تو الحمدللہ ہم نے گورنمنٹ کو اپروچ کر کے اس چیز کو پروسیس کیا کہ 2-3 اسپاٹس ہم نے نکالے. ایک عبدالرحمن گوٹ منجار گوٹ, ایک مبارک ولیج اور ایک سنہرا ولیج. تو سنہرا ولیج کے لیے فلوٹنگ جیٹی تقریباً 100 میٹر لینتھ کے حساب سے ہم نے اس کو پروسیس کیا ہے, اور الحمدللہ بہت جلد فلوٹنگ جیٹی اور پلیٹ فارم اور ساری چیزیں وہاں پہ ہم کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ. اس کے علاوہ مبارک ولیج پہ چونکہ فلوٹنگ جیٹی نہیں بن سکتی, آپ سارے اینگلرز ہیں, سمندر کے آنے جانے والے لوگ ہیں, تو آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. تو وہاں پہ کنکریٹ کا اسٹرکچر ہم آگے جا کے بنانے جا رہے ہیں. وہاں ایک کنسٹرکٹڈ مطلب سیمنٹ اور بجری سے بنی ہوئی ایک جیٹی اور چبوترا اور اس ٹائپ کی چیز. عبدالرحمن گوٹ پہ ایک چبوترا موجود ہے, راکس ہیں, تو اس طرف یہ ہماری کوشش ہے, لیکن وہ ہم نے اس کو 3rd آپشن میں رکھا ہے, جس میں سمار گوٹ اور عبدالرحمن گوٹ. تو 2 یہ بنیادی پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ لوگ جاتے ہیں, اور ہمیں اس بات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہاں پہ فلوٹنگ جیٹی یا اس ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم نے اس سال اس کو پروسیس میں کر دیا, اور بہت جلد وہ پاسبل ہے کہ آپ کے نیکسٹ سیزن سے پہلے وہاں پہ اسٹرکچر یہ کھڑا ہو جائے گا. ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا, جو لانچیں آپ کرائے پہ لیتے ہیں یا آپ کی پرسنل ہیں یا جو آپ وہاں سے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو ان کو بھی اس بات کا بتا دیں کہ وہ لانچیں بھی اپنی لانچوں کو گورنمنٹ آف سندھ کے پاس رجسٹر کروا لیں. اس کی بھی کوئی بہت زیادہ فیس نہیں ہے, بہت نامنل ہے جیسے آپ لوگوں کی ہے. تو اس کی وجہ سے مطلب جو لانچر رجسٹر نہیں ہے, ان کے پاس لائف جیکٹس نہیں ہیں, ان کے پاس اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور جو ہمارا قانون ہے, جو باقی چیزیں ہیں, اور ظاہر ہے قانون کے علاوہ قانون بھی آپ لوگوں کے لیے ہی ہے. خدا نخواستہ ان رجسٹر بوٹ ہے جو رجسٹر نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, اس کے ساتھ کوئی حادثہ, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, جس کے پاس لائف جیکٹ نہیں ہے, جس کے پاس باقی چیزیں نہیں ہیں, تو وہ نقصان اس لانچ کے والے کا جتنا ہوگا اس سے زیادہ آپ لوگوں کا ہوگا. آپ کی جانیں, آپ کی صحت آپ کے گھر والوں کے لیے بہت قیمتی ہے. تو ہم مطلب ان ساری چیزوں کو صرف اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم آپ لوگ جو ایک پاکستانی شہری ہو, آپ اپنے شوق کے لیے جاتے ہو, آپ اپنے کام کے لیے جاتے ہو, جس لانچ میں آپ جاتے ہو وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. اگر اللہ نہ کرے سمندر ہے, طوفان ہے, کوئی مسئلہ ہے, خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, تو کم سے کم ہمارے پاس آپ کی رجسٹریشن ہو تو ہم اپروچ کر سکیں آپ کی فیملیز کو, آپ کے گھر والوں کو, ساری چیزوں کو, کہ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو ہم رابطے میں رہ سکیں. ادروائز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون گیا, کب گیا, کہاں سے گیا, کیا ہوا, لانچ کس کی تھی, کون لوگ تھے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور سیکورٹی اداروں کی طرف سے بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو یہ 2-3 بنیادی چیزیں ہیں, میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ میرا دفتر کھلا ہے, میں آفس میں ہوتا ہوں صبح 10 بجے سے 9 سے 5 کا ٹائم ہے, اور اسٹاف موجود ہوتا ہے, میں بھی ہوتا ہوں. کوئی بھی کام ہو میرے پاس آپ آ سکتے ہو, مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہو, مجھے بتا سکتے ہو کوئی مسئلہ ہے. اور ایک اور چیز میں خاص طور پہ اس فورم پہ ایک اتفاق سے مجھے ایک فورم مل گیا اس حوالے سے
کہ پچھلے جو سیزن میں لائسنس بنے ہیں اس میں گروپس میں کچھ لوگوں نے ہمارے نام سے پیسے لیے ہیں، ہمیں پتہ چلا، ہم نے پھر ان کے لائسنس کینسل بھی کیے، ہم نے کوشش کی، کچھ ہمیں ملے کچھ نہیں ملے. تو برائے مہربانی لائسنس بنوانے کے لیے نیٹ پہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارا آرڈیننس موجود ہے، ہمارا دفتر کھلا ہے، ہمارے لوگ موجود ہیں. تو کسی کو ہمارے نام پہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے سٹاف کو بھی بات کی ہے اور آپ لوگوں سے اس فورم کے توسط سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو لائسنس کی فیس ہے، جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے، بہت آسان ہے. تو خواہ کسی کو آپ 1000 2000 3000 روپے دے کے اور پھر پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، تو کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو اپنے طور پہ ہینڈل کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. تو دوستو یہ تھے فشریز کے ڈائریکٹر آصف کریم جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے، اور اس پر ہم ان کا عمران اینگلرز کلب کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں.